کیا آپ یقین کریں گے، ایک مسلمان حکمران نے عدالت میں اپنے ہی آدمی کے خلاف فیصلہ دے دیا، صرف انصاف کی خاطر۔ عدل و انصاف، ایپیسوڈ 5۔ اکثر ترکی مراجع جنہوں نے عثمانیوں کی تاریخ قلم بند کی ہے بیان کرتے ہیں کہ ارطغرل نے اپنے بیٹے عثمان بانی دولت عثمانیہ کو تروجہ حصار میں قاضی مقرر کیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب 684-1285 حمزہ میں اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں ایک مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بیزنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ہینڈلی کو اس سے بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جب کہ میں آپ کے دین پر میں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ اللہ تعالیٰ جس کی ہم بندگی کرتے ہیں ہم سے فرماتا ہے، ان الیائی یامرکم ان تؤدوا الی الیاء اولیاء اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کرواؤ امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ النساء 58۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت مشخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ عثمان اول اپنی رعایا کے ساتھ اور ان علاقوں میں جو اس نے فتح کیے عدل و انصاف کو کام میں لایا، اور مفتو اقوام کے ساتھ جو رستم ظلم و زیادتی، جبر و سرکشی اور لوٹ کھسوٹ کا سلوک نہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ اس ربانی حکم کے مطابق سلوک کیا، آئمیا من ظلم فلسوفل نوزیبہ سوم یوردو الیا ربا فیازیبہ عذابا توکورا وائمیا من مین وامل صالحہ فی اللہ جزا الحسف وستقولو لاؤ منو آئمورینا یوران الکیف۔ جس نے ظلم، کفر و فسق کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف تو وہ اسے عذاب دے گا بڑا ہی سخت عذاب، اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجالانے کا جو آسان ہوں گے۔ اس ربانی دستور پر عمل کرنا ایمان، تقوی، فطانت، فہم وذکا، عدل، نیکی اور رحم دلی کی دلیل ہے۔ وعدہ کی پابندی، وعدہ کی پاسداری کا انہیں بڑا خیال تھا، جو وعدہ کرتے پورا کرتے۔ قلعہ اولو بعد کے بیر علی امیر نے جب عثمانی سپاہ کے ہاتھ میں قلعہ کی چابیاں دیں تو یہ شرط عائد کی کہ کوئی عثمانی مسلمان میں سے گزر کر قلعہ میں داخل نہیں ہوگا۔ عثمان نے اس کا پورا التزام کیا اور ان کے جانشینوں نے بھی اس عہد کو نبھایا۔ ایک فیصلہ، ایک اصول، اور ایک سچا ایمان، یہی وہ راز تھا جس نے عثمان کو صرف حکمران نہیں، بلکہ تاریخ کا عظیم کردار بنا دیا۔